ہمارے ساتھ جوہر سلیم جو کہ سابق سفیر ہیں اور سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. ان سے پوچھتے ہیں سر، ویلکم ٹو دا شو. پہلے تو ہمیں یہ سمجھائے کہ جو ٹرمپ جس طریقے سے باتیں کر رہا ہے، کیونکہ ڈپلومیٹکلی آئی تھنک آپ ہمیں زیادہ بہتر انداز میں سمجھا سکیں گے، بتا سکیں گے کہ سفارتی تعلقات کیا ہوتے ہیں کنٹری ٹو کنٹری. تو اب ایران کے ساتھ کیسے سفارتی تعلقات ہوں گے جب آپ نے پوری کی لیڈرشپ ان کی ختم کر دی؟ تو ابھی کوئی سفارتکاری باقی رہ گئی ہے یا آگے جو آئیں گے، جو حلف اٹھائیں گے، ان سے کوئی سفارتکاری یا ٹیبل ٹاک کے لیے کوئی راستہ باقی بچا ہے امریکہ اور اسرائیل کا؟ دیکھیے، امریکہ اور اسرائیل جو ہے، ایران تو ان دونوں ملکوں کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. ابھی بھی جو ڈائلاگ ہو رہا تھا جو امریکہ اور ایران کے بھی، ایرانی نے اسرائیلی سے تو کبھی نہیں کرتے، لیکن امریکن سے وہ نیوکلیر ایشو پہ میٹنگز کر رہے تھے. یہ بھی میں بتاتا چلوں ایک انٹرسٹنگ چیز کہ کیونکہ ان کی آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے ایران کے اور امریکہ کے، جو پاکستان کی ایمبیسی ہے امریکہ میں، وہ ایران کے جو انٹرسٹ ہیں وہ امریکہ کے ساتھ وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں. ایک قسم کی وہ ڈپلومیٹک ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پاکستان کرتا ہے ایران کے لیے امریکہ میں. وہ ایک دلچسپ امر ہے. اب جو دیکھیں ابھی سچویشن ہے، یہ سفارتکاری جو ہے وہ تو چل رہی تھی میٹنگ، وہ جو ہے اس سینس میں کہ اس سے پہلے ان کے مذاکرات کے راؤنڈز ہو رہے تھے جو کہ بالواسطہ ہی ہو رہے تھے، قسم کے اس میں عمان جو ہے میڈیٹ کر رہا تھا، اور وہ لگتا بھی یہ تھا کہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن بظاہر یہ لگتا تھا، لیکن اصل میں مشکل تھا. مشکل کیوں تھا اس پہ میں اپنے کئی کامنٹس میں کہہ چکا ہوں کہ مشکل اس لیے تھا کہ جو کنسیشنز امریکہ چاہتا تھا ایران سے کہ بالکل آپ زیرو انریچمنٹ پہ آ جائیں، تو وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم 3.5% پہ آ جاتے ہیں جو کہ ایک سویلین نیوکلیر پروگرام میں الاؤڈ ہوتا ہے، اور ہم ہر قسم کی انسپیکشنز پہ تیار ہیں. آخر میں اس چیز پہ تو وہ تھے. یہ چیز انہوں نے جے سی پی او میں بھی 2015 میں بھی مانی تھی. وہ اس وقت انسپیکشنز کا رجیم اس طرح کا ٹف نہیں مانا تھا جس طرح کہ ابھی وہ ماننے پہ تیار تھے. لیکن امریکہ اب کہتا تھا کہ زیرو انریچمنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ کہ کوئی یورینیم افزودگی بالکل ہی نہیں ہوگی، آپ اسکریپ کرتے ہیں اپنا پورا پروگرام. ساتھ ہی وہ کہتے تھے کہ جی اپنا میزلز کا پروگرام جو ہے اس کو بھی، اس میں بھی لمیٹیشنز ایکسیپٹ کریں. ساتھ ہی وہ کہتے تھے کہ جی آپ یہ جو پروکسی آرگنائزیشنز ہیں آپ کی، جو حزب اللہ، حماس، ہوتیز اور اسی طرح کے عراق میں بھی ہیں، ان ساروں کی بھی آپ وہ سپورٹ جو ہے فائنینشیل سپورٹ خصوصاً جو وہ سمجھتے ہیں ایران سکتا ہے وہ بھی بند کر دیں. تو اسی طرح اور بھی ایک مطالبات تھے ان کے، تو لیکن وہ اس پہ تو شاید وہ چھوڑ دیتے. لیکن اب یہ پہلے شروع کے جو دو ہیں یہ سب سے اہم تھے. تو اس پہ مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ اس پہ کوئی چانس ہے اس چیز کا. اس لیے میں اپنے پہلے کامنٹس میں یہ کہتا رہا ہوں ایک مہینے سے ہی کہ یہ ایونچولی اسٹرائکس کی طرف ہی بات جائے گی. تو وہی ہوا. اب اس میں دیکھیں انہوں نے پیشبندی خاصی کی ہوئی ہے خصوصاً اسرائیل کی طرف سے. امریکہ سے بہت زیادہ اسرائیل کی یہ کوشش تھی، اور ابھی بھی ہے کہ جب یہ اسٹرائکس جلدی سے جلدی ہوتی ہیں. اور انہوں نے دیکھیں پہلے دن کیا ہوا ہے، پہلے دن دونوں ملکوں نے جب اسٹرائکس کی ہیں تو امریکہ کی اسٹرائکس جو تھیں وہ نیوکلیر جو ہے نا، اور جو میزلز کی ان کی جو انسٹالیشن جہاں پہ بھی ہیں، جہاں پہ بھی اس کے کوئی بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا. لیکن اسرائیلیز کیا کر رہے تھے، وہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کر رہے تھے. انہوں نے ان کی بے شمار جو ہے ٹاپ لیڈرشپ تو پوری ان کی جو ہے اسیسینیٹ کر دی ہے. اس میں دیکھیں آپ آیت اللہ علی خامنہئی سے لے کے ان کے وزیر دفاع اور ٹاپ جنرلز اور ٹاپ انٹیلیجنس کے آفیشلز اور اکراس دا بورڈ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جو سیکنڈ ٹیئر کی ہے وہ کافی ساری اسیسینیٹ کی ہے. اسرائیلیز کے پاس اس قسم کی انٹیلیجنس تھی وہاں پہ، جو جون میں بھی نظر آئی جب ان کا لاسٹ کانفلکٹ ہوا تھا. اس کے بعد ایران نے بہت سے ایکشنز لیے، بہت سے لوگ ایگزیکیوٹ بھی ہوئے تھے. لیکن پھر بھی جو ایک یہ بات بالکل ہم پروگرام میں پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو سیکیورٹی بریچ ہے یہ اس کا غداری کا تو کسی بھی طریقے سے جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور شاید انٹیلیجنس سے زیادہ یہ غداری زیادہ تھی جو اس سب کے سب کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے. لیکن اگر اگلی رجیم جو آتی ہے یا جو بھی آگے بنتا ہے جس کو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہماری آشرواد سے جو بنے گا، تو پھر تو وہ جتنے بھی نیوکلیر پروگرامز ہیں یا پھر جو میزائل رینج کم کرنے کا جو ہے وہ تو سب کچھ پھر امریکن آشرواد ہوگی، اسرائیلی آشرواد ہوگی، جو کہ بالکل ایران ہمارا نیبر ہے. مطلب امریکہ اور اسرائیل کی لیڈرشپ ہمارے نیبرز میں آ کے بیٹھ گئی ہے، ہمارے بالکل قریب. جی دیکھیں اب ان کی کوشش جو ہے، ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹو تو یہی ہے وہاں پہ رجیم چینج کر دیں. لیکن اب کیا رجیم چینج وہ کر سکیں گے؟ اب ظاہر ہے اس پہ جو ہے نا مختلف اندازے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ انہوں نے آلریڈی ان کے جو ہے نا جس طرح وینیزویلا میں کیے تھے انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں.
अच्छा कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि वहाँ पे इतना इंटरेस्ट है ये सिस्टम ग्रास रूट्स लेवल तक, जो रेवोल्यूशन के बाद जो IGRC जिस तरह है उसमें लाखों की तादाद में है, फिर पासिव्स हैं, तो वो मुश्किल है कि वो इतना ज़्यादा जो डीपली इंट्रेंस सिस्टम जो है उसको बदल सकें वो अगर, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है, देखिए उनकी अवलीन कोशिश तो यही होगी रिजीम चेंज अगर हो जाए, बट अगर वो नहीं हो सका तो प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत लंबी कैंपेन नहीं करेंगे। इजरायलीज करना चाहेंगे लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की ये उनकी सोच ही नहीं होती है, उनकी सोच होती है कि क्विक रिजल्ट्स हों, स्विफ्ट हों, ताकि वो बता सकें अपने अवाम को अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के दुरुस्त फरमा रहे हैं हुजूर, मैं आपसे यहाँ तक एग्री हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ छोटी सी शार्प एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने एक बात तो सीख ली है कि मीर जाफर और मीर सादक ने ही ईरान को तबाह बर्बाद किया है, और ये पाकिस्तान को ये बात सीखनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो मीर जाफर है और मीर सादक है यही हमें मुस्तकबिल में नुकसान पहुँचाएंगे। और दूसरी बात, ईरान अगर न्यूक्लियर होता तो शायद आज ये हाल ना होता। आपसे हुजूर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस मौके पर पाकिस्तान पहले भी उनके साथ खड़ा था, अब भी ईरान के साथ खड़ा है, जैसे आपने फरमाया कि वो सफारतकारी भी ईरान के लिए पाकिस्तान करता है, तो अगर हम इस वक्त तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हमारी आवाम इस वक्त बहुत जज्बाती है, मुख्तलिफ जगहों पर गायबाना नमाज जनाजा हो रहा है, लोगों में बहुत गम गुस्सा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इस वक्त हम सड़कों पर निकल के अपनी इमारत को तोड़ना शुरू कर दें, हम क्या करें? पाकिस्तानी अवाम को कुछ रहनुमाई फरमाएं, कुछ गाइड करें कि इस गम गुस्से को हम कैसे बर्दाश्त करें भाई। जी देखें, ये बिल्कुल जो इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया है ये बहुत ही जालिम दुनिया है, जो है इसमें कोई असूल नहीं होते हैं, इसमें कोई जो है ना प्रिंसिपल्स पे चलती है, ना ये कोई सच्चाई पे चलती है, ना ही कोई जो है ना रवादारी पे चलती है, ये चलती है बेसिकली ताकत के ऊपर और जो है ना रियल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो इसीलिए आपको ये सारी सिचुएशंस देखने में आती हैं। तो इसको समझने की जरूरत है कि जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें ये सब कुछ होगा। फिर मुल्कों के अंदर भी जो सियासत होती है उसमें भी बहुत सी चीजें होती हैं। पाकिस्तान को अब ईरान की पाकिस्तान असूली मौक़िफ़ हमारा रहा है कि हम ये कहते हैं कि ये ईरान में कि उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, उसकी जो सोवरेनिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए, जो हुई इंटरनेशनल लॉ एक वायलेट हुई, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर वायलेट हुआ, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो जून में भी बहुत वाज़ेह था, अब भी बहुत वाज़ेह है, जबकि और उनके बहुत से जो दोस्त हैं वो खामोश हैं इस मौके पे, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त भी बोला था, अभी भी पाकिस्तान ने इस पे एक वाज़ेह अपना मौक़िफ़ तो लिया। अब पाकिस्तान के अंदर तो हमें देखिए मजबूत होना है। हम खैर ईरान से बहुत मुख्तलिफ है, हमारी उस किस्म की मुखासमत भी कई मुल्कों से नहीं है जो ईरान की थी। पाकिस्तान का एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेचर है दुनिया में। ईरान तो बहुत अरसे से एक सैंक्शंस में बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन डायनामिक्स पाकिस्तान की और ईरान के लिए मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं, बट स्टिल वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।